الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج وقال النبي صلى الله عليه وسلم التمس الرزق بالنکاح۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ اسلام میں نکاح کے احکامات پر اختصار سے گفتگو کی جائے گی۔ محترم بھائیوں، جس طریقے سے اسلام زندگی کے تمام معاملات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں ہدایت دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ کون سا کام کس طرح کرنا چاہیے، اسی طریقے سے اسلام شادی بیاہ کے معاملات میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہدایات ہیں اور احادیث میں بھی بہت تفصیل سے رہنمائی کی گئی ہے کہ ہمیں شادی بیاہ کس طرح کرنا چاہیے۔ محترم بھائیوں، خاندانی جو ہماری زندگی ہے اس کی بنیاد نکاح ہے، شادی ہے۔ پہلا جو زینہ ہوتا ہے ایک خاندان کے قیام کا، وہ شادی ہوتی ہے۔ شادی سے ایک خاندان بنتا ہے۔ یہ بنیاد، یہ پہلا مرحلہ اگر ہم نے صحیح کیا، صحیح طریقے سے ہم نے نکاح کیا، شادی صحیح انداز سے کی، اللہ کی شریعت کے مطابق کی، تو اس کی پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آگے چل کے ہمارا خاندان ایک اچھا خاندان ہوگا، وہاں خیر و برکت ہوگی، اسلام کے مطابق ہمارا خاندان چلے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس پہلے ہی سلسلے کو خراب کیا، اسلام کے مطابق اسے انجام نہیں دیا، تو یقین جانیے کہ بعد میں بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ اس لیے اس پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو نکاح ہیں، جو شادی ہے، وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق ہو۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے، اس میں پہلی بنیادی بات یہ بتائی گئی ہے کہ تم میں سے جو بن نکاح لوگ ہیں، جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں، کہا گیا ہے کہ ان کی شادی کرو۔ اگر تمہارے لونڈی اور غلام پرانے زمانے میں ہوتے تھے، کہا گیا کہ لونڈیوں غلاموں میں سے بھی جو صالح ہیں، اگر وہ بھی بن نکاحے ہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو ان کے نکاح کراؤ۔ ان یکونوا فقراء، اگر وہ غریب ہیں، فقیر ہیں، تو یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ان کو مالدار کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت بخشنے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ تو پہلی بنیاد یہ ہے کہ شادی جو ہے اسلام میں یہ ایک مطلوب چیز ہے، یعنی باقاعدہ اس آیت میں اولیاء کو، ذمہ داروں کو، گھر کے جو ذمہ دار ہوں یا ہمارا اگر کوئی نظام ہو اس کے جو ذمہ دار ہیں، ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ سماج میں جو لوگ ہیں وہ بغیر نکاح کے نہ ہوں، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، یہاں تک کہ غلام اور بادیاں بھی اگر ہیں اور وہ نکاح کے جو معاملات ہیں اس پر وہ پورے اترتے ہیں، تو ان کے بھی نکاح کر دو۔ محترم بھائیوں، یہ جو نکاح ہے، شادی ہے، بعض مذاہب میں اس کو بہتر نہیں سمجھا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی کے خلاف کوئی عمل ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے عیسائیوں کے ہاں جو ان کے مذہبی رہنما ہوتے ہیں، پادری ہوتے ہیں، ان کی ننیں ہوتی ہیں، وہ شادی نہیں کرتی۔ ہندو مذہب میں بھی بہت بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں جو مذہبی
عہدوں پر فائز ہیں، اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں یا بڑے سادھو ہیں، پنڈت ہیں، وہ بھی شادی نہیں کرتے اور شادی کو دنیا داری کا کام سمجھتے ہیں۔ لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے شادی کو تقریباً عبادت کا درجہ دے دیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا تزوج العبد استکمل نصف الدین، کہ آدمی جب شادی کر لیتا ہے تو اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے۔ تو اب جو آدھا بچا ہے، یعنی شادی آدمی نے کر لیا تو گویا آدھا دین اس کا مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب آدھے معاملات میں وہ اللہ سے ڈرے، یعنی ان کا بھی خیال رکھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ چند صحابہ بیٹھے بات کر رہے تھے، ان کو ایسا لگا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کا تو بڑا مرتبہ ہے۔ تو ایک نے کہا کہ میں پوری شب پوری رات عبادت کروں گا اب سے۔ ایک نے کہا کہ میں مسلسل روزے رکھوں گا۔ ایک نے کہا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، عورتوں کے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو اگلے دن یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی گئی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی ظاہر کی اور اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، اور جس نے میری سنت ہے نکاح من سنتی، میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، اور جو میری سنت پر عمل نہیں کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک اور موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں انبیاء کی سنت ہیں، ان میں سے آپ نے فرمایا کہ حیا اور شرم ہے، مسواک کرنا ہے، خوشبو لگانا ہے اور نکاح کرنا ہے۔ تو نکاح جو ہے ہمارے یہاں بڑا محبوب عمل ہے، نکاح کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نکاح میں جلدی کرنی چاہیے۔ بچے جب بالغ ہو جائیں، جب وہ نکاح کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل ہو جائیں تو ان کا نکاح کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے کہ جب جوڑا مل جائے، یعنی یہ کہ آدمی جیسے ہی بچہ یا بچی بالغ ہو اس کے لیے نکاح کی تلاش شروع کر دے، اور جب جوڑا مل جائے تو پھر نکاح میں تاخیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ ایک اور موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لڑکے اور لڑکیاں بالغ ہو جائیں اور اولیاء ان کے نکاح میں تاخیر کریں، دیری کریں، خامخواہ کے لیے دیری کریں، اور وہ بچہ یا بچی کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو اس گناہ کا وبال، اس کا بوجھ اولیاء کے سر جائے گا۔ اس لیے نکاح میں جلدی کرنا یہ مسنون عمل ہے۔ آج مغرب نے ہم کو ایک سبق یہ پڑھایا کہ اب نکاح میں بیجا زیادتی ہو رہی ہے۔ پہلے ہمارے ہاں 20 کے اندر شادیاں ہو جاتی تھی، پھر اب وہ سلسلہ اس سے آگے بڑھا 25 تک جانے لگا۔ اب حال یہ ہے کہ 28، 30 اور شہروں میں تو 35 اور 40۔ جب ایک دم بچہ مطلب یہ کہ دنیا کا ہر کام کر چکا ہوتا ہے، ملازمت کر لیا، گھر بنوا لیا، اس کی ایک حیثیت بن گئی، تب کہتے ہیں کہ اب نکاح کرنا چاہیے، جبکہ نکاح کی عمر وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ تو نکاح میں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے جلدی ہو، نکاح میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے، یہ جو آیت ہے اس میں ایک سبق اور بہت ہمارے یہاں بہت ہی اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، کہ اگر بچہ، خاص طور سے بعض لوگ شادی اس لیے نہیں کرتے کہ ابھی بچہ کچھ کر نہیں رہا ہے، بچہ کما نہیں رہا ہے، کوئی ملازمت نہیں ہے، اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہے، اس طرح کی لوگ دلیلیں دیتے ہیں نکاح نہ کرنے کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، اگر وہ مالی اعتبار سے کمزور ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو مالدار کر دے گا، غنی کر دے گا۔ اور ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التمسوا الرزق بالنکاح، اپنا رزق تلاش کرو نکاح کے ذریعے۔
اور ایک دوسری حدیث ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کے ذریعے گھر میں رزق آتا ہے۔ اب ہمارے علماء نے اس کی الگ الگ تعویلیں کی ہیں۔ ایک تعویل تو یہ ہے کہ جب وہ لڑکی آتی ہے ظاہر ہے کہ وہ اپنا رزق لے کر آتی ہے، اس سے بھی برکت ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکا غیر ذمہ دار ہوتا ہے، کسی کی نہیں سنتا، گھر میں گھومتا ہے پھرتا ہے، لیکن جب بیوی آ جاتی ہے تو اس کی محبت کی وجہ سے، اس کا خیال رکھنے کی وجہ سے لڑکا سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مشاہدہ ہم لوگ بھی کرتے رہتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا بیکار ہوتا ہے، لڑکی ہنرمند آ جاتی ہے، بہت سے اس کے اسباب ہیں۔ ایک واقعہ احادیث میں آتا ہے، حالانکہ بعض لوگوں نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، کہ ایک انصاری آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقر میں مبتلا ہوں، غربت میں مبتلا ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکاح کر لو۔ انہوں نے نکاح کر لیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد آئے، پھر وہی شکایت بیان کی کہ غربت اور فقر میں مبتلا ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کر لو۔ پھر انہوں نے نکاح کر لیا۔ پھر تیسری بار آئے، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نسخہ بتایا کہ نکاح کر لو۔ تو 3 اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے 4 نکاح کیے۔ اس کے بعد جو تیسری یا چوتھی بیوی آئی تو بہت سمجھدار تھی، اس نے شوہر کو، گھر کے لوگوں کو کام پہ لگایا اور پھر دھیرے دھیرے گھر میں خوشحالی آ گئی۔ تو جب وہ چوتھی بار آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیریت پوچھی تو انہوں نے کہا کہ جو ہے الحمدللہ اب فراغت ہے، خوشحالی۔ چوتھی چیز میرے بھائیوں یہ ہے کہ نکاح میں ایک بہت اہم چیز ہے رشتوں کا انتخاب، کیسا رشتہ کرنا چاہیے۔ حدیث میں بہت صاف اس کی طرف اشارہ کیا گیا، قرآن مجید میں بھی اشارہ ہے، اشارہ کیا بلکہ صاف کہا گیا ہے کہ خراب لوگوں کے لیے خراب عورتیں اور اچھے لوگوں کے لیے اچھی عورتیں ہیں۔ یہ گویا ایک اشارہ ہے، ایک طرح کا حکم ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رشتے جو کیے جاتے ہیں وہ 4 بنیادوں پہ کیے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ خاندان دیکھتے ہیں، لوگ مالداری دیکھتے ہیں، لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ وہ اخلاق اور دین دیکھتے ہیں، حسب نسب دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّین، دیندار کو اختیار کرو، دینداری کو اختیار کرو۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ اگر کسی ایسے مرد کا نکاح تمہارے گھر آئے، تمہاری بچی کے لیے آئے، جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو، تو نکاح اس کا قبول کر لو، اس کا پیغام قبول کر لو۔ اس لیے کہ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو بڑا عظیم فساد اور بگاڑ سماج کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ تو رشتے میں جب آپ بیٹی کے لیے شوہر یا اپنے بیٹے کے لیے بیوی کی تلاش میں نکلتے ہیں تو آپ اسلام کی تعلیمات کو ذہن میں رکھیے۔ وہاں بھی اسلام کی رہنمائی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّین، دیندار کو اختیار کرو، دیندار کی تلاش کرو۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ ان کا حسن ان کو تباہ کر دے، اور بہت زیادہ مالداری کی وجہ سے شادی نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ مال و دولت انہیں سرکشی اور تمہاری نافرمانی میں مبتلا کر دے۔ تو بہت واضح تعلیمات ہیں اسلام کی کہ رشتے کا کیسے انتخاب کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں آج جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو معیار ہے اس کو ہم نے ترک کر دیا ہے، اور ہر آدمی، ہمارے سماج میں 2 ہی بنیادوں پہ رشتے اس وقت طے ہو رہے ہیں۔ سب سے زیادہ تو حسن و جمال، لڑکی کتنی بھی اچھی ہو، پڑھی لکھی ہو، باشعور ہو، با اخلاق ہو، دیندار ہو، گھرانہ کتنا بھی اچھا ہو، ذرا سا اس کا رنگ کم ہو، پھر آپ دیکھیے والدین کتنے مسائل کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ آتے ہیں کچھ شادی بیاہ کے تو بیچارے کبھی کبھی ایسے گناتے ہیں، بچی الحمدللہ اتنی تعلیم یافتہ ہے، گھریلو امور سے واقف ہے، عالمیت فضیلت کر لیا ہے، قرآن کی قاری ہے، سارے کام جانتی ہے، سلنا جانتی ہے، گھریلو جتنے امور ہیں اچھے سے اچھا کھانا پکانا جانتی ہے، پھر دھیرے سے کہتے ہیں رنگ ذرا سا ہلکا ہے،
جیسے ہی ہلکا کہتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ساری خوبیوں پہ پانی پھر جاتا ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں، اس کی وجہ سے یہ جو ہم نے حسن کو ترجیح دینی شروع کی ہے اور دولت کو ترجیح دینی شروع کی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے گھروں کا سکون اور عافیت غارت ہو کر رہ گئی ہے۔ چند مہینے پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان کے وہ بڑے وجیح، بڑے خوبصورت تھے۔ ان کے 3 بیٹے تھے، تینوں ساتھ میں تھے، ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے اور بالکل باپ کے آگے پیچھے اس طرح سے تھے جیسے خادم اور ملازم ہوتے ہیں کہ گویا ہر قدم ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ لیکن تینوں بیٹے گہرے سانولے اور یہ انتہائی خوبصورت۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں؟ کہا ہاں یہ ہمارے بیٹے ہیں۔ کہا رے بھائی ملتے نہیں ہیں؟ کہا ہاں ملیں گے نہیں، اس کی وجہ ہے نا تینوں اپنی ماں پہ چلے گئے۔ ہمارے والد نے ہمارا نکاح جو کیا تھا وہ اپنے دوست کی بیٹی سے کیا تھا اور اس کا دین اور اخلاق دیکھ کر کیا تھا، اور میں خاموش رہا۔ مجھے بھی بہت شوق تھا کہ خوبصورت اور حسین و جمیل بیوی ملے، لیکن ابا نے کہا کہ دیکھو یہ فیصلہ میرا ہے، تم نکاح وہاں کرو، پوری زندگی سکون سے رہو گے۔ کہا میں نے ابا کے فیصلے کو قبول کیا۔ وہ عورت میرے گھر میں آئی، اس نے میرے پورے گھر کو جنت بنا دیا، اور آج حال یہ ہے کہ میری جو اولاد ہے وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو رشتے میں جو ہے دینداری کو ترجیح دیجیے۔ آج ہم نے جو معیار متعین کیا ہے اس سے ہمارے گھروں کا سکون اور اطمینان غارت ہو گیا ہے۔ چوتھی چیز میرے بھائیوں یہ ہے کہ شادی کو آسان بنائیے۔ یہ ایک سماجی ضرورت ہے، ہر آدمی کی ضرورت ہے۔ یہ جتنی آسان ہوگی اتنا ہی ہمارے لیے سہولت ہے، آسانی۔ آپ دیکھیے اسلام کی تعلیمات کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان خیر النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم کیا جائے ہر اعتبار سے، چاہے مہر کا معاملہ ہو، چاہے دعوت کا معاملہ ہو، چاہے دیگر اخراجات کا معاملہ ہو، جس میں کم سے کم خرچ ہو اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نکاح بابرکت ہے۔ ہم نے نکاح کو ایک زحمت بنا لیا ہے۔ یہ اتنی آسان چیز تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نکاح کیے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا نکاح وہ تھا جس میں آپ نے ایک بکری ذبح کی تھی اور لوگوں کو کھلایا تھا۔ بعض نکاح تو ایسے کیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے حضرت ام سلمہ سے جب نکاح کیا تو صحابہ سے کہا کہ اپنے اپنے گھروں سے لے کر آؤ کھانے پینے کی چیزیں۔ سب لوگ لے کر آئے مسجد نبوی میں اور وہ سامان وہاں بکھیر دیا گیا، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اب اس میں سے کھاؤ، اور لوگ کھانے لگے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہی بہترین ولیمہ ہے، کیا ہی بہترین کھانا ہے۔ تو اتنی سادگی ہے۔ صحابہ کرام نکاح کرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محبوب تھے کہ دنیا میں اتنے محبوب صحابہ کو کوئی دوسرا نہیں تھا۔ کتنی محبت کرتے تھے، آپ پر اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ لیکن سوچئے کہ عبد الرحمن ابن عوف نے نکاح کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھی نہیں ہے۔ اگلے دن مجلس میں آئے تو کچھ عطر، زعفران وغیرہ کے نشانات کپڑے پر تھے۔ اس سے پیارے نبی کو لگا کہ لگتا ہے کہ یہ اس نے نکاح کیا ہے۔ کہا کیا بات ہے، کپڑوں پر نشانات نظر آ رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کل ایک انصاریہ خاتون سے نکاح کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولموا ولو بالشاۃ، ولیمہ کرو اگرچہ جو ہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ عربوں کے ہاں اس زمانے میں ظاہر ہے کہ بکریوں کے ریوڑ ہوتے تھے، تو ولیمہ گویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی سادگی سے لوگ نکاح کیا کرتے ہیں۔ آج ہمارے سماج میں میرے بھائیوں جو مسائل ہیں وہ بڑے پیچیدہ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نئی نئی چیزیں نکل رہی ہیں۔ ایک صاحب ابھی کچھ دن پہلے بتانے لگے کہ ہمارے بیٹے کی شادی طے ہوئی ہے ایک جگہ، اور رشتہ طے ہوتے وقت ان لوگوں نے کیش 2 لاکھ روپے دیے اور بلٹ گاڑی دی ہے، اور ہم 50 لوگ گئے تھے وہاں پہ، بڑے فخر سے بیان کر رہے تھے۔ جب ان کی بات پوری ہو گئی تو میں نے کہا وہ مسلمان ہیں؟ تو ذرا گھبرا سے گئے، کہنے لگے ارے بھائی ہم لوگ تو مسلمانوں ہی میں رشتہ کریں گے۔ کہ بھائی مسلمانوں کے ہاں تو یہ چیز نہیں تھی، یہ تو ہندوؤں کے ہاں تھی، ٹھاکروں کے ہاں تھی، یہ دوسری قوموں کے ہاں تھی، ہمارے یہاں تو یہ چیز نہیں تھی۔
کہنے لگے نہیں بہت مالدار، بہت مالدار ہیں، گلف میں بہت بڑا کاروبار ہے، ہم نے مانگا نہیں تھا، اپنی خوشی سے دے رہے ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ شادی میں 4 ویلر دیں گے۔ تو عجیب عجیب چیز ہے، بعض لوگوں نے مگنی کی رسم کو اس قدر پرشکو اور فضول خرچی سے بھر دیا ہے کہ شرم آتی۔ بعض لوگوں نے بچیوں کو جو زیورات دیے ہیں، ہمارے علاقوں میں بعض شادیاں ایسی ہوئی ہیں، بیٹیوں کو جو زیورات دیے ہیں، عورتیں دیکھ کر آئی گھروں میں تو ان کی رال ٹپک رہی تھی، اتنا زیور کی نگاہ نہیں ٹکتی تھی۔ کتنے بڑے مسائل ہیں، آپ نے اپنی بیٹی کو دے دیا 50 تولہ، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو بیچارے 1 تولہ نہیں دے پاتے، ان کی بیٹیوں کی کیا حالت ہوگی؟ پھر جہیز، کتنی بے شرمی کی بات ہے، بے غیرتی کی بات ہے، بھیک مانگنے جیسا معاملہ ہے کہ لوگ جو ہے ہمارے یہاں جہاں دین ہے، جہاں لوگ دینی احکامات جانتے ہیں، 2 چیزیں بڑی خراب ہو رہی ہیں شادیوں میں۔ ایک تو بارات، صاحب کچھ بھی ہو جائے اتنے لوگ بارات جائیں گے، کیوں جائیں گے بھائی بارات؟ شادی آپ کو کرنی ہے، ایک آدمی نے اپنی بیٹی کو پالا پوسا، پڑھایا لکھایا، بڑا کیا۔ میں اپنی بیٹی کی شادی کر رہا تھا تو میں نے ایک دن ایسے ہی کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو پڑھانے پر 5 لاکھ روپے سے زیادہ خرچ کر دیا، کل اس کی شادی ہو جائے گی، اپنے گھر چلی جائے گی، یہ آؤٹ پٹ کیا دے گی مجھے؟ یہ واپس تو کچھ نہیں کرے گی، یہ تو لے کے جانے والی۔ تو جو رشتہ بھیجے اسے میرا احسان مند ہونا چاہیے، اور ہر باپ کا احسان مند ہونا چاہیے جس کی بیٹی، یہ ہر باپ اپنی بیٹی کو پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، جوان کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، گھرداری سکھاتا ہے، اس کے بعد آپ کے حوالے اپنی بیٹی کرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جہیز کے مطالبات، کہیں کھلا جہیز کے مطالبات ہیں اور کہیں دبی زبان میں اشارے کنائے میں۔ صحیح بات یہ ہے کہ جب رشتہ طے کرنے جائیے بیٹوں کا، شدت کے ساتھ منع کر دیجیے کہ بھئی جہیز ہم نہیں لیں گے، کسی طرح کا ہم جہیز نہیں لیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا تھا، کتنی غلط بات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی کفالت کی تھی، پالا تھا۔ حضرت علی کے والد ابو طالب بہت غریب تھے، پیارے نبی نے پالا پوسا جوان کیا تھا، اور اس کے بعد جب نکاح کا وقت ہوا تو حضرت علی کو بلایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا کچھ ہے تمہارے پاس؟ تو فقیر تھے، کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں ہے۔ کہا وہ زرہ ہے؟ بولے ہاں۔ کہا وہ زرہ بیچ دو یا جو ہے کسی کے ہاں گروی رکھ دو اور اس سے جو ہے شادی کا سامان کرو۔ حضرت علی نے وہ زرہ بیچی اور اس کی جو رقم آئی، چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے بھی ذمہ دار تھے، تو ایک انصاری نے اپنا مکان دیا، ان کے پاس مکان بھی نہیں تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کی چند چیزیں، چکی دے دیا، ظاہر ہے کہ اس معاشرے میں چکی ایک ضروری چیز تھی، مشکیزہ دے دیا تاکہ پانی باہر سے بھر کے لائیں، ایک گدا دیا جس میں کھجور کی چھالیں بھری ہوئی، یہ بطور کفیل اور ذمہ دار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیا۔ تو جہیز سراسر ایک مشرکانہ عمل ہے، ہندوانہ تہذیب سے ہمارے یہاں آیا ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ بچیوں کو وراثت ہم نہیں دیتے، اور ہندوؤں کے ہاں یہ تصور تھا کہ ان کو تو کچھ دینا نہیں ہے، دان دہیج دیتے تھے، وہ خیرات دیتے تھے بچیوں کو، وہ چیز ہمارے یہاں بھی آ گئی اور بہت خراب شکل میں آ گئی۔ اور اسی طریقے سے بارات جو ہے یہ بھی ایک ہندوانہ تصور ہے، اس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تصور نہیں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ ایک چیز اور میرے بھائیوں، کہ اسلام میں ایک چیز تعدد ازدواج ہے، ایک سے زیادہ شادیاں کریں۔ کبھی کبھی اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی ایک بیوی کے رہتے دوسری شادی کرے، الگ الگ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ آج سماج میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ اگر آدمی دوسری شادی کرے وہ بالکل نکو بن جاتا ہے، لوگ اس کی طرف ایسے دیکھنے لگتے ہیں جیسے وہ کوئی بہت بڑا مجرم ہے، حالانکہ یہ جرم نہیں ہے۔ جس امت کے رہبر اور مقتدی نے 11 شادیاں کی ہوں، جس کے خلفاء میں سے کوئی خلیفہ ایسا نہیں ہے جس کی 4 بیویاں نہ ہوں، جس کے تمام ائمہ نے کئی شادیاں کی ہوں، جہاں کہا گیا کہ تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، زیادہ سے زیادہ شادیاں کرو تاکہ زیادہ بچے پیدا ہوں
اور میں امت کی کثرت پر قیامت کے دن فخر کروں. تو کبھی کبھی اس کی ضرورت ہوتی ہے میرے بھائیوں کہ ایک سے زائد شادیاں کی جائیں. بہت بڑا سماجی مسئلہ ہے. ہماری کتنی بیٹیاں ہیں, کتنی بہنیں ہیں, آپ شہروں میں چلے جائیے, بیٹھی ہوئی ہیں, ان کی عمریں نکل رہی ہیں, ان کے بال سفید ہو رہے ہیں, کسی وجہ سے طلاق ہو گئی, وہ اپنے گھروں میں لونڈیوں کی طرح زندگی گزار رہی ہیں. چند لوگ اگر یہ کام کریں, سماج کے 2% 4% بھی لوگ بھی ایک سے زائد شادی کر لیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لڑکیوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک آخری چیز میرے بھائیوں ہے طلاق. دیکھیے طلاق بل آیا تو ہمارے یہاں طلاق کی اس میں کمی آ گئی, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو طلاق کیسے دی جاتی ہے وہ جاننا چاہیے. اس سلسلے میں 3 چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ ہے, لیکن جائز ہے. کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ رشتے کو ختم کر دیا جائے, دونوں کی زندگی اجیرن ہوتی ہے, دونوں ایک دوسرے سے پریشان رہتے ہیں. اس لیے اسلام نے یہ راستہ کھولا ہے کہ طلاق کا عمل بھی ہمارے یہاں ہے اور اس کا طریقہ بتایا گیا ہے. اگر میاں بیوی میں ناچاکی ہو, معاملات سلجھ نہیں رہے ہوں, تو شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ بیوی کو سامنے لے کر بیٹھے, غصے اور جلد بازی میں طلاق نہ دے, بلکہ کہے کہ بھئی اب زندگی ہم دونوں کی اجیرن ہے, گزر نہیں رہی ہے, اب ہم دونوں کو غور کرنا چاہیے کہ اس رشتے کو کیسے ختم کیا جائے. اور پھر دونوں باتیں بھی کریں کہ رشتہ ختم ہوگا تو کیا مسائل ہوں گے, اگر بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ کیا مسائل ہوں گے, ہم لوگوں کے ساتھ کیا مسائل ہوں گے, میری بھی شادی ہوگی, تمہاری بھی شادی ہوگی, ہو سکتا ہے مجھ کو تم سے بھی خراب بیوی مل جائے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے تم کو مجھ سے خراب شوہر مل جائے. یہ ساری باتیں آپس میں کریں. اس کے بعد بھی اگر معاملات نہ حل ہوں تو اولیاء کو درمیان میں ڈالنا چاہیے, خود طلاق نہیں دینا چاہیے. لڑکی کے گھر والوں کو, لڑکے کے گھر والوں کو, جو ذمہ دار ہیں ان کو بیٹھنا چاہیے کہ بھئی معاملات نہیں چل رہے ہیں, اب ان کو الگ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور طلاق جو دینا ہے وہ صرف ایک طلاق دینا ہے. اگر معاملات کہیں سے بھی حل نہ ہو تو بیوی کو پاکی کی حالت میں, جب اس سے قربت نہ کی گئی ہو, صرف ایک طلاق دیجئے, تحریری دیجئے, لکھ کر دیجئے کہ میں تمہیں ایک طلاق دیتا ہوں. یہ طلاق واقع ہو گئی, 3 مہینے تک دونوں کو موقع ہے, وہ چاہیں تو رجوعات کر لیں, کوئی نکاح وکاح نہیں کرنا ہے 3 مہینے تک. 3 مہینے تک ایک طلاق دے کے آدمی نے چھوڑ دیا ہے, 3 مہینے تک اسی گھر میں بیوی رہے گی پوری عدت میں. اگر مرد کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو, عورت کو لگے کہ مجھے معاملات درست کر لینا چاہیے, کوئی نکاح وغیرہ نہیں کرنا ہے, خالی دونوں کو ایک بستر پر آ جانا ہے, تعلقات جیسے پہلے تھے بحال ہو جائیں گے. اگر یہ 3 مہینے کی مدت جو ہے گزر گئی تو طلاق واقع ہو جائے گی. اس کے بعد اگر دونوں کو پھر آپس میں میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزارنی ہے تو صرف نکاح کرنے کی ضرورت ہوگی. کہیں اور حلالہ وغیرہ جو ہمارے یہاں ہے وہ سب مسائل پیدا نہیں ہوں گے, بلکہ آسانی کے ساتھ پھر صرف ان کا نکاح پڑھا دیا جائے گا اور جو ہے پھر وہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے لگیں گے. محترم بھائیوں, شادی بیاہ اور طلاق کے تعلق سے یہ چند اہم اسلامی ہدایات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو بھی اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.